قرآن پڑھنا کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ پونڈر، آپ آیات پڑھیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک آیت آئے گی، تدبر، تفکر، پونڈر اوور دا قرآن. کس لیے؟ کہ آپ کو پتہ چلے اپنے رب کی ذات کے بارے میں. سو 3 موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جس میں مسلمانوں کو فوکس کرنا چاہیے ڈیورنگ رمضان، اسپیشلی فار ویمن جو گھر کی اور باقی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی ہوتی ہیں. چھوٹا سا عمل لیکن اس میں نیت خالص ہے تو وہ میں کہتی ہوں بہت بڑے عمل جس میں نیت فالٹی ہے اس پہ بھاری کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے توبہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے، بٹ وہ گلٹ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے کوپ نہیں کر پاتے، پھر وہ دوبارہ، اور پھر کلچر اس طرح کا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف شیمنگ اینڈ دیر از اے لاٹ آف بار بار یاد کرانا اس گناہ کو کہ تم بڑا نیک بن رہے ہو یا تم بڑی نیک بن رہے ہو. جتنا وہ ڈیپ ریپینٹنس کرے گا نا اتنا اس کا دل ہلکا ہوگا اور وہ ان گناہوں کو ریپیٹ نہیں. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے اور بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں حلقاز میں اور گیدرنگز میں کہ اللہ تعالیٰ سے جو کلوزنس ہے وہ ایک ایموشنل فیلنگ کو کہتے ہیں یا پھر ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اور ہم اس کو کانشیسلی کیسے برک بائی برک بلڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن محسوس ہو. جیسے کہ میں نے رمضان کی اگزامپل دی، ابھی ریسنٹلی میں نے عمرہ کیا ہے. سو وین یو گو دیر تو آپ کا خود ہی عبادت میں دل لگتا ہے، آپ کا خود ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو ایک تعلق محسوس ہوتا ہے جو آپ کو ویسے محسوس نہیں ہوتا. جیسے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے رمضان میں وہ کنیکشن محسوس ہوتا ہے، اور عمرہ پر لائک جب آپ اپنی نمازوں پہ فوکسڈ ہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی پیچھے بیک ہوم کیا ہو رہا ہے، آپ فون نہیں چیک کر رہے ہوتے، آپ کو سوشل میڈیا میں مطلب آپ کا ایک بس وہ ہوتا ہے اینڈ یو فیل اے سینس آف کامنیس، اے سینس آف پیس. تو وہ جو میں تو اس کنیکشن کو ایسے دیکھتی ہوں کہ سکون، وین یو کنیکٹڈ ٹو اللہ، آپ کی زندگی میں ایک سینس آف سکون ہوتا ہے. جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایکشنز میں، آپ کی ہر چیز میں ایک کامنیس آ جاتی ہے. تو وہ کیسے ہم بلڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ارم ایک وشیس سائیکل ہے. آپ پہلے ڈسپلن لاتے ہیں، اس ڈسپلن کا نتیجہ ایموشنل ہائی آپ کو پھر ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے. اگر آپ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں ایموشنز تو اوپر نیچے، اگر آپ ایموشنز پہ جائیں کہ جی آج کل تو میرا بہت دل کر رہا ہے، میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، میں نمازیں بھی وقت پہ پڑھ رہی ہوں، اچھا کل میرا وہ نہیں ہے، میرے ایموشنز اس لیول کے نہیں ہیں تو میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہی. ایسے نہیں ہو سکتا نا. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے موڈ کو اپنی موٹیویشن بناتے ہیں کہ ابھی دل چاہ رہا ہے، ابھی موڈ ہے، ابھی I don't feel like، جیسے بچے بولتے ہیں I don't feel like یا آپ، میں قرآن پڑھنے کے لیے دعوت اکثر دیتی رہتی ہوں بچیوں کو کہ آئیں آپ بھی پڑھیں، تو کئی کہتے ہیں I'm not ready yet. ریڈی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو میری ایک استاد تھیں تو وہ کہا کرتی تھی کہ ان کی بات میں نے لے لی اور اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے آپ کو کام کے ساتھ باندھنا سیکھیں، کہ جیسے آپ دنیاوی کاموں کے لیے باندھتے ہیں نا، بچے کا موڈ ہے یا نہیں، اس نے پڑھانا ہے نا، تو اسکول ڈراپ کرنا ہے، آپ جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں، آپ نے کرنا ہے. بالکل. تو وائی ناٹ ان دس ایریا. اور ایون دیکھیے میں نے آپ کی بات کر، صبح اسکول اٹھانے کی بھی باری ہوتی ہے، فجر کے لیے ہم بچوں کو نہیں اٹھاتے، بیچارہ سو رہا ہے، لیکن اسکول کے لیے، اور اگر ایگزامس بھی ہیں اس کے، تو 4 بجے سے 5 بجے سے ریویژن کے لیے ہم جو ذرا بڑے بچے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مطلب ہمیں موڈ پہ ریلائی نہیں کرنا فار ڈسپلن اینڈ موٹیویشن. آپ کا موڈ جو بھی اوپر نیچے، آپ نے ڈسپلن فالو کرنا ہے کہ دل چاہ رہا نہیں چاہ رہا نماز پڑھیں، دل چاہ رہا نہیں چاہ رہا قرآن پڑھیں، اینڈ دیٹ ول ہیلپ اس. تو اس کا انعام جو ہے وہ سکون ہے، پھر اس کا ایمان اللہ کی محبت ہے. اچھا. اور پھر اللہ سے آپ کو اگر کلوزنس چاہیے، اگر میں کہتی ہوں کہ اللہ کی مثال تو آپ کسی پہ اپلائی کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء. تو لیکن سمجھانے کی غرض سے کہتے ہیں کہ جی اگر ایک انسان سے آپ کو کلوزنس چاہیے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ You try to make your life in alignment with that person's likes and dislikes. اسے یہ پسند ہے، اسے نہیں پسند. جیسے نئی نئی شادیوں میں لڑکیاں کرتی ہیں کہ ان کو نہیں پسند تو میں یہ کروں، ان کو نہیں پسند تو یہ ڈش پسند ہے، یہ بناؤں، یہ پسند ہے. ہاں، تو آپ اپنے آپ کو ان کے لائکس اور ڈس لائکس کے حساب سے ڈھال لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ اللہ سے کلوزنس چاہتے ہیں تو آپ قرآن پڑھنا کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ پونڈر، آپ آیات پڑھیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک آیت آئے گی، تدبر، تفکر، پونڈر اوور دا قرآن. کس لیے؟ کہ آپ کو پتہ چلے اپنے رب کی ذات کے بارے میں، اور پھر کہ اس کو کیا پسند ہے.
اب اتنی کلیئر چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے تمہارے اندر، تو ان کو اڈاپٹ کریں. اللہ تعالیٰ کو توکل پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے محسنین پسند ہے. آپ جانیں کہ محسن کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے محسن؟ محسن ہوتا ہے جو چیز کو بہت خوبصورتی سے کرتا ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں بچوں کو کہ آپ کسی ایک بچے کو کہیں کہ پانی لا دو تو وہ اسپل ہوتا ہوا گندے سے گلاس میں لا دے پانی کے، لو پانی. اور ایک ہے وہ دھلے چمکتے گلاس میں ٹرے میں لگ کے لاتا ہے اور پیش کرتا ہے. دیا تو دونوں نے پانی ہے لیکن آپ کو تو سلیقہ. یہ محسن وہ ہوتا ہے جو بیوٹیفائی کر کے ڈیڈز اللہ کو پیش کرتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے آپ اڈاپٹ کریں. اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے، آپ صبر کریں. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ نکالیں. اب تکبر نہیں پسند، توڑیں تکبر کو. اللہ تعالیٰ کو جھوٹ نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور پہ ریلائی کریں، تو آپ نہ کریں ریلائی. میں ابھی کل ہی پڑھ رہی تھی کسی جگہ، سن رہی تھی رادر، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں مجھے کہاں شفا ملے گی، میں کہاں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہ درخت کے پتے ہیں جا کے وہ کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس میں ہے اس کی شفا. تو وہ ٹھیک ہو گئے. ایئرز لیٹر ہی گاٹ اگین وہ والی بیماری. تو انہوں نے جا کے وہ پتے توڑے اور کھا لیے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تو اب تو ٹھیک ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا پہلے تم میرے پاس آئے تھے، میں نے اس میں شفا ڈالی تھی، تو اب تم نے روٹ بدل کے تم سیدھے ادھر چلے گئے اور پھر میرے پاس آئے، تو نہیں ڈالوں گا شفا اس میں. تو یہ سیکھنے سے آتا ہے نا، پریکٹس کرنے سے آتا ہے. تو یہ توکل اللہ پہ پریکٹس کرنا سیکھیں، بہت چھوٹی ایج میں کرنا سیکھیں. میں کہتی ہوں گاڑی بھی پارک کرنی ہو آپ دعا کریں اللہ مجھے پارکنگ مل جائے. چھوٹی سچویشنز میں جب آپ توکل کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو جب زندگی میں کوئی بڑا ٹیسٹ آتا ہے تو پھر آپ اتنے ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں نا کہ آٹومیٹکلی آپ توکل کر لیتے ہیں. پھر چاہے آپ کے بیڑے ڈوب جائیں آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے. اور بالکل ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے چیلنجز آ جاتے ہیں، بٹ ان کا صبر ایسا ہوتا ہے انشیکیبل، ان کا توکل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ول ٹیک کیئر آف می. اور جن کی زندگی میں نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی میں صرف انگزائٹی ہوتی ہے کہ ہر وقت پینک اٹیکس ہے، ہر وقت اسٹریس ہے. بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز مسلمز ہمارے پاس ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہم وی کین ریلائی آن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آئی کی ناٹ ڈو دس، یو ٹیک کیئر آف اٹ. تو آپ نے اپنا سارا بوجھ، اپنا سارا برڈن ریلیز کر دیا نا. ورنہ آپ اٹھائے پھر رہے ہیں کہ میں نے، انسان کے اندر یہ جو میں ہوتی ہے نا کہ میں نے اس کو مینیج کرنا ہے، میں نے اپنا کام چلانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. سو وائی ناٹ وین یو ہیو اے پلیس ٹو ٹیک آف یور بیگ اینڈ لیو اٹ. سو وائی ناٹ. لیکن توکل بھی نا ایکسرسائز کرنے سے، چھوٹے چھوٹے اس سے، جب کوئی اب وہ دیکھیں وہ تھے میرے خیال ہے یہ علی حجویری تھے شاید، ان کو ایک کسی بندے نے کچھ کان میں آ کے کہا، انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر وہی بندہ تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے کان میں کچھ کہا، ان کا الحمدللہ. تو کسی نے کویسچن کیا کہ کیا، انہوں نے کہا جی وہ پہلے آیا، اس نے کہا جی آپ کا سارا مال تجارت والی جو شپ تھی وہ ڈوب گئی. تو میں نے کہا جی الحمدللہ، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی. پھر وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا نہیں وہ آپ کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، آپ کی. الحمدللہ دیکھ دیا، دونوں میں ریئیکشن وہی. پھر آپ ایسے ہو جاتے ہو. سو یہ جب میں بچوں کو کراتی ہوں نا، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہیونگ توکل ناٹ وین یور لائف از ویری اسٹیبل اینڈ نائس، بٹ وین یو نو جب آپ کی لائف میں ٹربولنس بھی ہے، اس وقت مشکل ہے نا ٹرسٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے. تب آپ کو ہوتا ہے کہ میں ہاتھ پاؤں ماروں، سب کچھ میں ہی سنبھال لوں، غلط کروں صحیح کروں، بٹ آئی وانٹ ٹو میک اٹ رائٹ. بٹ اس ٹائم پہ بھی اللہ پہ ریلائی کرنا کہ نہیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میرے ساتھ غلط نہیں ہوگا، اٹس جسٹ اے ٹیسٹ اور گزر جائے گا. بالکل. سو ایک مجھے جو ذہن میں ٹپ آ رہی تھی وائل یو ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، کہ لرننگ اباؤٹ اللہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس اینڈ کوالٹیز دیٹ کین ہیلپ یو بلڈ، بیکاز اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ ان بلڈنگ کلوزنس. قرآن میں ہے نا، وہی تو ہیں اسماء الحسنہ جو ہے وہ آپ اچھے سے لرن کریں ود میننگس، اور انڈرسٹینڈ کریں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا کوالٹیز ہیں. بالکل. جیسے کہ جو انسان کی جو نیڈز ہیں نا، وہی ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. جیسے کہ ہم سلامتی ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ ہماری نیڈ ہوتی ہے پروٹیکشن ڈھونڈنے کی، جیسے کہ ہماری نیڈ ہوتی ہے کمپینین شپ، فرینڈ شپس، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اینڈ یو ٹرائی ٹو فائنڈ وہی جو الٹیمیٹ سورس ہے، آپ وہاں سے مانگیں نا، آپ لوگوں سے اور چیزوں سے پھر مانگنا چھوڑیں. آپ دیکھیں نا وہ امام ابن تیمیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو وہ فورس کر رہے تھے اس وقت کے جو کوئی رولرز تھے کہ کوئی غلط فتویٰ دیں، تو وہ امپریزن ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی میرا کیا بگاڑ لیں، مجھے کر دیں قید. تو اگر مجھے قید کیا تو شکر الحمدللہ، مجھے اللہ کے ساتھ الون ٹائم مل گیا.
مجھے ایگزائل کر دیں گے تو کوئی بات نہیں, اللہ مجھے ہجرت کا ثواب دے گا, مجھے مار دیں گے تو الحمدللہ میں شہید ہوں گا, میری جنت میرے دل میں ہے, میری جنت میرے ساتھ ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو مرضی کر لیں. تو توکل آپ کو فیئرلیس کر دیتا ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا کسی حال میں بھی. سو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ لوگوں کا, انسانوں کا ڈر اور سچویشنس کا ڈر آپ کے اندر سے نکل جاتا ہے. اچھا, سو 3 موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جس میں مسلمانوں کو فوکس کرنا چاہیے ڈیورنگ رمضان, اسپیشلی فار ویمن جو گھر کی اور باقی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی ہوتی ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے ہم تو ایک سینس آف گلٹ کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ اسپرچول ہے, چاہے وہ گھر کا ہے, چاہے وہ کسی بھی ذمہ داری کا ہے, کہ جہاں ایک ایریا میں فوکس کرتے ہیں لگتا ہے کہ وہ والی چیز نگلیکٹ ہو گئی. سو اگر ہم ایک 3 ایریاز ڈسکور کریں جہاں خواتین گھر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, باقی ذمہ داریوں کے ساتھ, کہ ٹھیک ہے میں نے یہ 3 چیزیں کر لی ہیں نا, سو ٹھیک ہے, اللہ مالک ہے. اچھا, اس میں جی میں تو خواتین کو ایڈوائس سب سے پہلے کرتی ہوں کہ جی آپ اپنے عقیدے کو صحیح کریں, کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے, اور میری اسٹرگلز اور جو میری ذمہ داریاں پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی, وہ جو ایک رستے سے پتھر ہٹانے کو عبادت بنا دیتا ہے, وہ جو ایک کانٹا چپ جانے پہ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے, تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری, ماں ہونا, بیوی ہونا, گھر سنبھالنا, تو وہ نہیں دیکھ رہا اسٹرگل, وہ دیکھ رہا ہے. حضرت ہاجرہ کی مثال پھر آتی ہے, وہ کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہی تھی, وہ تو بھاگ رہی تھی, وہ اپنی اولاد کو بس اپنی اولاد کو پانی پلانے کے لیے بھاگ رہی تھی. کیا کر رہی تھی وہ, اور عبادت تو نہیں کر رہی تھی. تو اب دیکھیں کہ اللہ نے وہ ہم سب کے لیے عبادت بنا دیا, ہمارے لیے عبادت بنا دیا. تو وہ اب یہ کہ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عبادت صرف ریچولس کا نام نہیں ہے کہ میں مسلے پہ کھڑی ہو کے پریئر میٹ پہ عبادت ہے. آپ جو بھی کام کر رہی ہیں, آپ کوکنگ کر رہی ہیں, آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کو فیل کریں, یعنی کہ دل میں اخلاص آئے, اللہ کی یاد آئے. ذکر سے تو نہیں رکا ہوا نا اللہ نے کہیں آپ کو, آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں. مسنون دعائیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ ایون مسلمان کے لیے تو باتھ روم جانا بھی عبادت ہے, اس کے لیے سونا بھی عبادت ہے. اگر آپ یہ نیت کر کے سوئیں, جیسے دوپہر کو کئی لوگ نیپ لیتے ہیں کہ اللہ میں تازہ دم ہو جاؤں رات کو تراویح کے لیے, آپ نہیں پڑھ سکتی تراویحاں, آپ گھر میں بیٹھ کے تھوڑا نوافل ادا کر لیں. ڈونٹ فیل گلٹی اباؤٹ اٹ. اپنی انٹینشنز کے اوپر آپ دیکھیں مسلمان کے لیے نا اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیت کو اتنا وزن دے دیا ہے. چھوٹا سا عمل لیکن اس میں نیت خالص ہے, تو وہ میں کہتی ہوں بہت بڑے عمل جس میں نیت فالٹی ہے اس پہ بھاری کرتی ہے. بالکل. تو اٹس اے ویری گڈ ٹپ کہ آپ جو بھی کام کر رہی ہیں گھر کے, بچوں کے, اپنی نیت کہ اللہ تعالیٰ فار دا سیک آف. اور اس میں دوسری جو ایکسٹریم ہے کہ کچھ خواتین کو اتنا وہ گلٹ ٹریپ میں ڈالا جاتا ہے نا کہ نہیں گھر کی خدمت, یہ ڈش, وہ دوسری یہ تو عبادت ہے, افطاریاں بناؤ 6 چیزیں, اور آپ نے مغرب نہیں پڑھی, اور آپ نے عصر نہیں پڑھی, اور آپ برتن دھو رہی ہیں, اور آپ مطلب اسی میں لگی ہوئی ہیں, پھر وہ اسی کو اجر سمجھ لیں. نہیں, یہ بھی اب دونوں ایکسٹریمز ہیں. تو اس کے اوپر آپ نے پھر ایک باؤنڈری کریٹ کرنی ہے, اور اس پہ گلٹی نہیں فیل کرنا. آپ نے مطلب ایک ریزنیبل جو چیز بن سکتی ہے آپ سے, جو مینیجبل ہے, ڈویبل ہے, وہ کرنی ہے. سب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی ہیلپ کریں, بچے بھی ہیلپ کریں, سب ہیلپ کریں. اور یعنی کہ روزے سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے بجائے پکوڑے سموسے ہیٹ کر کے رکھنے کے, نہیں گرم گرم پکوڑے کھانا ضروری ہے, دعا بھی پاس ایک مائکرو ویو رکھ دیں تو بولیں گرم کر لیں خود کر لیں. تو وہ یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ نہ کریں, لیکن ود ان وہی بات ہے کہ سورہ اس میں آتا ہے نا رحمان میں, اللہ تطغوا فی المیزان, کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے, اپنے بیلنس میں اچھی لگتی ہے, ماڈریشن میں اچھی لگتی ہے. تو اسلام تو ہے ہی ماڈریشن. تو آپ نے پھر اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے, فائنڈنگ اے بیلنس ہے. اور جو تھرڈ یہ ہے کہ آپ نے اگر سارا سال قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنایا تو پلیز رمضان میں بنائیں. اچھا, قرآن کا جو میں یہی دیکھتی ہوں, ساؤتھ ایشین پریکٹس جو ہے, جو کہ بچپن سے میں دیکھتی آئی ہوں. وی یوز ٹو لیو ان اے پلیس جہاں اپارٹمنٹس ہوتے تھے, بہت سارے لوگ, جس طرح سندھی, میمن, ہر طرح کے لوگ مکس کلچر میں. آئی واز ریزڈ ان کراچی. تو ایک پریکٹس ہوتی تھی کہ قرآن ختم کرنا ہے 30 دنوں میں, ہم نے 30 سپارے پڑھ کے اس کو ختم کر دینا ہے. اور پھر جو زیادہ موٹیویٹڈ لوگ ہوتے تھے وہ 2 قرآن بھی ختم کرتے تھے.
بٹ بیکاز یو نو دیر جسٹ جو کہ جس کا ثواب اوبیسلی ملتا ہے بٹ ان کا قرآن کے ساتھ وہ شاید کنیکشن اس طرح سے نہیں بنتا کیونکہ ترجمہ نہیں پتہ. پھر وہ جو چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, کیسے میں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں. تو یہ ایک بہت بڑے گیپ کے ساتھ مجھے لگتا ہے ملینیلز بڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہمارا کوئی کنیکشن نہیں تھا قرآن سے. اب جب میں دیکھتی ہوں کہ ابھی اب ہم اپنے سفر شروع کرتے ہیں 30 کے بعد آپ کی طرح, جہاں ہم خود کورسز میں انرول کرتے ہیں, جہاں ہم قرآن سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو کرا سکیں نا. کیونکہ وہ اور ہماری جنریشن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر یہ ریس لگی ہوئی کہ 2 قرآن ختم کرنے اور 3 کرنے ہیں. ایون آئی ہیو سین پیپل جو ایک آیت کرتے ہیں, ایک آیت کریں گے لیکن اس پہ غور و فکر کر کے فوکس کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں اور اس میں کیا اپنی زندگی میں لے سکتی ہوں بات. میرے بھی یہی اس کے بارے میں خیالات ہیں کہ جی میں کہتی ہوں ایک آیت اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو ایک آیت آپ کی زندگی ٹرانسفارم کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن پاک کی بہت سی ایسی آیات ہیں. میں کہتی ہوں سورۃ العصر جس کو سمجھ آ گئی, کتنی چھوٹی سی سورت ہے نا, تو آپ کا فوکس ختم پہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا فوکس سمجھنے اور ٹرانسفارمیشن پہ ہونا چاہیے. کوالٹی میں اس کو طرح دیکھتی ہوں, کوالٹی اوور کوانٹٹی. کہ آپ نے پورا قرآن کرا لیکن وہی افطار کے بعد آپ غیبتیں بھی کر رہے ہیں, جی آپ وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ریفلیکٹ نہیں کیا. وہ عبداللہ بن عمر تھے نا, تو انہوں نے 14 ایئرز میں سورہ بقرہ ختم کی. تو کسی نے کہا کہ 14 ایئرز لگے؟ کہتے ہیں جی میں پڑھتا تھا, میں سمجھتا تھا, میں اس آیت کو امپلیمنٹ کرتا تھا, کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ وہ ہے نا سورہ بقرہ میں اس طرح کی چیزیں جو ریگولیشنز ہیں, شریعت ہے, امپلیمنٹ کرتا تھا. وہ امپلیمنٹ ہو جاتی تھی زندگی میں تو پھر اگلی آیت پڑھتا تھا. اس لیے 14 سال لگے, لائک اس کو پریکٹیکلٹی میں لے کر آنا انسٹیڈ آف جسٹ گوئنگ تھرو دا قرآن. اچھا, نیکسٹ سوال کریں گے جو وہی بہت کامن ہے, بہت لوگ فیل کرتے ہیں وائل گوئنگ تھرو ٹرانسفارمیشن, اور یہ شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ تم وہی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, جو ہمارا بڑا کامن ہوا ہے کہ پوری زندگی تم تو یہ کرتے رہے ہو اور تم تو یہ کرتی رہی ہو اور اب تم بڑا نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو پاسٹ سنس کے بارے میں, یا جو پرانی گناہ ہو گئے یا اللہ کے ساتھ ڈسٹینس بن گیا, تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے توبہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے, بٹ وہ گلٹ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے کوپ نہیں کر پاتے. پھر وہ دوبارہ, اور پھر کلچر اس طرح کا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف شیمنگ اینڈ دیر از اے لاٹ آف بار بار یاد کرانا اس گناہ کو کہ تم بڑا نیک بن رہے ہو یا تم بڑی نیک بن رہے ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ خیر ہے, مطلب کون سی ہماری معافی ہو جانی, ہم تو اتنے گناہ گار ہیں تو چلو اور گناہ کر لیتے ہیں. تو اس میں واٹ از دا رائٹ کرائٹیریا کہ کیا گناہ, مطلب جو پرانی چیزیں ہیں, جو پرانی سب کچھ ہوا ہے, اس کو بھی ہم کیسے کوپ کریں آگے, پھر اپنی زندگی میں کنسسٹنٹ کس طرح رہیں. دیکھیں اس میں جو میرے حساب سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں تو پھر آپ نہ صرف اللہ کے کانشیس ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے دل سے نا, جب آپ عبد اللہ بن جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کے دل سے مخلوق کا روب, مخلوق کی وہ میں اپنی بات کر رہی ہوں پلیزنگ, وہ آہستہ آہستہ نکلنے لگ جاتی ہے. بٹ وہ آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے نا, اور آپ تو کہیں نہ کہیں ریکورنگ پیپل پلیزر ہوتے ہیں, آپ تو ریکور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو پھر ایک انسان ہے جس یو کین سے لیول 1 پر ہے. میں بچوں کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ لیول 1 مسلم, لیول 2 اینڈ لائک ٹاپ کلاس لیول 3. میں الٹا بتا رہی ہوں 3 2 1, 1 از دا ٹاپ کلاس. تو اگر کوئی لیول 3 پر ہے جس کی ابھی سفر شروع ہو رہا ہے, اس کو پاسٹ کا بھی افسوس ہے اور وہ گریف بھی ہے, اور پھر کہ میں نے اتنے سال نمازیں نہیں پڑھی, یا میں نے روزوں میں سیریسنیس نہیں شو کی, یا میں تو یہ گناہ بھی کرتا تھا, یا میں تو وہ گناہ بھی کرتی تھی. تو اس کے لیے کیا ہے, اس کو اپنی جو ریپینٹنس کی کوالٹی ہے نا وہ بہت انٹینس بنانی چاہیے. جتنا جتنا وہ ڈیپ ریپینٹنس کرے گا نا اتنا اتنا اس کا دل ہلکا ہوگا اور وہ ان گناہوں کو ریپیٹ نہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے میکینیکل ریپینٹنس, استغفر اللہ, ادھر ادھر دیکھا, ہر تصویر چل رہی ہے, استغفر اللہ, ساتھ بیچ میں کسی کی برائی بھی کر لی, ساتھ کچھ جھوٹ بھی بول دیا, پھر استغفر اللہ. وہ استغفر اللہ نہیں, پاکستان میں اکیلے بیٹھ کے سوچ کے ایسی استغفر اللہ کے آپ کے دل کو دھو دے. وہ آپ دیکھیں کہ مجھے واقعے یاد آ جاتے ہیں ہر بات کے اوپر. مدینہ میں ایک خاتون تھی جن سے زنا ہو گیا,
تو وہ جب ان کو پتہ چلا تو وہ ان کو بہت گلٹ ہوا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا منہ دوسری طرف کر لیا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو حد لگنی تھی ان کو, تو وہ انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا جاؤ. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی میں حمل سے ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جاؤ, ابھی بچہ ہونے دو. اچھا, وہ جب بچہ ہو گیا وہ دوبارہ آ گئیں کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد لگائیں, بس میں اس گلٹ کے ساتھ میں اس کا کفارہ دے کے میں اگلے جہان میں میرا وہ ہو جائے, کام آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے, جب وہ روٹی کھانے لگ جائے گا نا پھر حد لگاؤں گا. اچھا, وہ بچہ روٹی کھانے لگا, وہ پھر آ گئیں, اتنا کانشیس ان کو کہ وہ جیسے obsess ہو گئیں. تو پھر چاروں ناچار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد لگانی پڑی. تو کچھ لوگ تھے کھڑے جو ان کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ زانیہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی انٹینسٹی ظاہر ہوا کرتی تھی کہ ان کا چہرہ مبارک لال ہو جایا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے نا کہ مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے تو اٹس انف, اس پہ بات نہ کرنا. تو اس میں زیادہ قصوروار میرا خیال ہے اس بندے سے زیادہ وہ ہیں جو ان کو گلٹ اس میں لاتے ہیں. تو ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. بالکل. اور وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہے ہی, ہر طرف ہیں ایسے لوگ, پھر آپ کہاں تک کریں.